کم وقتوں میں بہت شاندار اور بہت سلجھی ہوئی گفتگو انہوں نے فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر یاسین انصاری صاحب قبلہ کو، مدنی خان صاحب کو، سرپرست مشاعرہ شیخ الحفاظ الحاج حافظ شمیم احمد صاحب قبلہ کو، خلیفہ شارح بخاری الحاج شرف الدین صاحب قبلہ کو، قاری کمال الدین صاحب قبلہ کو، ہمارے حاجی مختار صدیقی صاحب قبلہ اور دیگر بزرگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شاد و آباد رکھے. نعرہ لگائیے. صدر مشاعرہ تشریف لا چکے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صدر مشاعرہ استاذ العلماء حضرت علامہ لیاقت حسین صاحب قبلہ رضوی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات ان شخصیتوں کے علاوہ ہمارے بیچ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نسیم انصاری صاحب جو جے ایم این کے پردے سستریہ لیڈر ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں. میں ان کا استقبال کرتا ہوں. اور ان کے علاوہ بہت میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں ایسی شخصیتیں کھڑی ہیں یا بیٹھی ہوئی ہیں جن کا میں دور سے استقبال کر رہا ہوں. میں انہیں دیکھ رہا ہوں. کاش اگر ان کو وقت مل جاتا اور جگہ مل جاتی اسٹیج پہ آنے کے لیے تو بڑا اچھا ہوتا. ہمارے درمیان الحاج ماسٹر محمد اسلام قادری صاحب قبلہ جرہی وہ بھی تشریف فرما ہے. جناب عبداللہ ٹھیکیدار صاحب تشریف فرما ہے. جناب عبید اللہ صاحب جو پرگتی شکشک سنستھان کے چیئرمین ہیں وہ بھی اپستھت ہیں. میں ان کا استقبال کرتا ہوں. ہمارے کلیان پور کے صدر جناب شمس الدین انصاری تشریف فرما ہے. میں ان کا ویلکم کرتا ہوں. گڑھوا ضلع کی عظیم شخصیت حاجی منور صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. ڈاکٹر ارشد انصاری صاحب تشریف فرما ہے. شوکت قریشی چنو قریشی صاحب تشریف فرما ہے. جناب یعقوب اقبال صاحب تشریف فرما ہے. حاجی شمس الہدا صاحب تشریف فرما ہے. ڈاکٹر علی رضا صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. ہمارے تبلیغ الاسلام گڑھوا کے خازن جناب نظام الدین خان صاحب تشریف فرما ہے. ان تمامی حضرات کے بیچ میں گڑھوا ضلع کی ایک محترم معظم اور بہت پاکیزہ اور مستند شخصیت عزت مآب عالی جناب الحاج نظام الدین انصاری صاحب قبلہ جو دارالعلوم اہل سنت تبلیغ الاسلام گڑھوا کے جنرل سیکریٹری ہیں وہ مشاعرہ سماعت کر رہے ہیں. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں وہ اسٹیج محبت پر تشریف لانے والے ہیں. جملہ اور مشترکہ طور پہ ان تمام شخصیتوں کا ایک بار استقبال کر لیں. بہت جلد شرائع کرام اسٹیج پہ تشریف لا رہے ہیں. چونکہ مجھیاؤں موڑ سے اور آگے تک جو ہے وہ جام لگ چکا ہے اس لیے دھیرے دھیرے ہمارے شرائع کرام آہستہ یکے بعد دیگرے قدم بقدم چل کر کے آپ تک پہنچ رہے ہیں. انشاءاللہ 10-5 منٹ کے اندر سارے شعراء اسٹیج پہ ہوں گے. ذرا نعرہ لگا لیجئے. نعرہ تکبیر. سرد نعرہ لگائیے گا. ابھی رات بھر مشاعرہ سننا ہے آپ حضرات کو. ذرا جھوم کر ان شخصیتوں کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کل ہند نعتیہ مشاعرہ انجمن شان وطن دارالعلوم اہل سنت تبلیغ الاسلام گڑھوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات اب میں چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر میں اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں آواز دوں. میں اس آفاقی اور عبقری شخصیت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں جن کی گفتگو سند کی حیثیت رکھتی ہے، جن کی گفتگو سند کی حیثیت رکھتی ہے اور ہندوستان کے جس گوشے میں، ہندوستان کے جس اسٹیج پہ، ہندوستان کے جس شہر میں، ہندوستان کے جس علاقے میں مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہو جاتی ہے وہاں سے وہابیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور سنیت محفوظ ہو جایا کرتی ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ آپ روئے اہل سنت مفتی ذیشان ہیں شہنشاہ خطابت، سنیت کی جان ہے. پورا بھارت بولتا ہے طبیب عالم طبیب. حضرت مفتی مجاہد فخر ہندوستان ہے. حضرت مفتی مجاہد فخر ہندوستان ہے. جس عظیم شخصیت پہ ملک ہندوستان ناز کرے اس شخصیت کی شان و شوکت کا اندازہ لگانا ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. لیجئے بلا تاخیر مناظر اہل سنت کا استقبال کیجئے اور ذرا ایک ایک ہاتھ اٹھ جائے اور سب کی زبان کھل جائے. ایسا نعرہ لگائیے، ایسا نعرہ لگائیے کہ مفتی
مجاہد حسین صاحب قبلہ آج مکمل طور پہ آپ کو سرفراز و فیضیاب کرنے پہ مجبور ہو جائیں. پورا مجمع جھوم کر نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر. اہل معذرت کے ساتھ ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرائیں. جو لوگ کھڑے ہیں وہ لوگ بھی نعرہ رسالت مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ انجمن شان وطن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سیرت و کردار میں ہے آپ خود اپنا جواب. سیرت و کردار میں ہے آپ خود اپنا جواب. آپ کی تقریر کا ہر ایک جملہ لاجواب. زہد و تقوی علم و فن فکر و نظر میں اے طبیب پورے بھارت میں نہیں مفتی مجاہد کا جواب. سرپرست اجلاس شیخ الحفاظ حضرت الحاج حافظ شمیم احمد صاحب قبلہ زیدہ مٹو، صدر اجلاس محب گرامی حضرت مولانا لیاقت حسین صاحب قبلہ، صدر المدرسین دارالعلوم اہل سنت تبلیغ الاسلام، محب گرامی فخر القرہ حضرت حافظ و قاری محمد کمال الدین صاحب قبلہ سراجی زیدہ مجدہ، دارالعلوم اہل سنت تبلیغ الاسلام کے نائب سرپرست عالی جناب حاجی مختار احمد صاحب قبلہ صدیقی زیدہ مجدہ، دارالعلوم کے صدر قائد ملت عالی جناب ڈاکٹر محمد یاسین انصاری صاحب زیدہ مجدہ، اس اسٹیج پہ تشریف فرما دیگر معزز علماء کرام، مداحان خیر الانام، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ دونوں مل کر
احترام و عقیدت کے بھرپور جذبات کے ساتھ آقائے نامدار کونین کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ۔ کس شاہ نے رکھے ہیں قدم روئے زمین پر، کس شاہ نے رکھے ہیں قدم روئے زمین پر، فردوس زمین پر ہے زمین عرش بری پر، فردوس زمین پر ہے زمین عرش بری پر، اور تا منزل سدرہ تو گئے ساتھ نبی کے، تا منزل سدرہ تو گئے ساتھ نبی کے، پھر دیکھتے ہی رہ گئے جبریل وہیں پر، پھر دیکھتے ہی رہ گئے جبریل وہیں پر، اور نہ تخت و تاج نہ دنیا کی حکمرانی دے، نہ تخت و تاج نہ دنیا کی حکمرانی دے، میرے خدا مجھے توفیق نعت خوانی، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے خدا مجھے توفیق نعت خوانی دے، اور جہاں میں جاؤں نبی کا غلام کہلاؤں، جہاں میں جاؤں نبی کا غلام کہلاؤں، میرے وجود کو ایسی کوئی نشانی دے، میرے وجود کو ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات، شاعر اسلام حضرت ہنر قلاموی مرحوم کی یاد میں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے آج کا یہ عظیم الشان نعتیہ مشاعرہ منعقد کیا گیا ہے۔ انجمن شان وطن کا اہتمام ہے، اور نقیب اہل سنت حضرت حافظ طبیب عالم طبیب کی قیادت ہے۔ ابھی چند سال کا عرصہ گزرا ہے اس انجمن کے قیام مگر اس کا کار چھیتر یا دائرہ کار دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی کہہ رہے تھے اکیلے ہم نے شروعات کی تھی، بڑی سے بڑی تحریک کی شروعات اکیلے ہی ہوتی، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر کیا بات ہے سبحان اللہ، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، سبحان اللہ۔ جی تو مستقبل میں انجمن شان وطن کا ایک عظیم الشان کارواں بنے گا، اور جب عظیم الشان کارواں بن جائے تو ہماری حافظ طبیب عالم صاحب سے ایڈوانس گزارش ہے کہ اپنی قوم کو منزل تک پہنچائیے گا، راستے سے ہٹا مت دیجیے۔
ابھی آپ نے دارالعلوم اہل سنت تبلیغ الاسلام کے صدر محترم عالی جناب ڈاکٹر محمد یاسین صاحب انصاری زیدہ مجدہ کی نعت رسول کے عنوان سے ایک مختصر سی گفتگو سنی۔ انجمن شان وطن کے صدر جناب مدنی خان صاحب کے خیالات بھی آپ نے سماعت فرمائے۔ آج ہمیں آپ کے سامنے تقریر چند عناوین پہ کرنی ہے، چونکہ ان عناوین پر تقریر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک عنوان تو ہمارا یہی ہے، نعتیہ مشاعرہ اور نعت گو شاعر۔ یہ عنوان ہم نے اس لیے لیا ہے کہ ابھی محرم کے موقع پہ یہاں سے تھوڑی دور پہ تسرار ایک آبادی ہے، وہاں پر ایک تقریر ہوئی ہے جس میں علل اطلاق شورا کی مذمت کی گئی ہے، شورا کو برا بھلا کہا گیا ہے، اتنا برا بھلا کہا گیا ہے کہ ہم ان جملوں کو دہرا نہیں سکتے، بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے بہت سارے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں اور بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنا اور ہے اور پڑھ کے صحیح مفہوم تک پہنچ جانا اور ہے۔ ہم آپ کو نعتیہ شاعری کی اہمیت بھی بتائیں گے اور قرآن نے جن شورا کی مذمت کی ہے ان شورا کا بھی ذکر کریں گے، اور قرآن کا جو ادھورا مفہوم بیان کر کے قوم کو گمراہ کرنے کا اسفل پریاس کیا گیا ہے، ہم اس کو بھی منظر عام پہ لائیں گے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ لوگ ویڈیو کلپ شیئر کرتے ہیں، آڈیو شیئر کرتے ہیں، اور بڑی جلدی کوئی بھی گمراہ کن بات ایک بہت بڑی تعداد تک پہنچ جاتی ہے اور گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ ہمارا دوسرا موضوع جو جہیز کے تعلق سے ہے، جہیز کے مطالبے کے تعلق سے ہے، اور ان عناوین پہ ایک عرصہ دراز سے یہ ناچیز گفتگو کرتا چلا آیا ہے۔ بات کبھی کسی مقرر کی رائے کا نہیں جاتی، اتنے دنوں تک تقریر کرنے کا اب یہ اثر ظاہر ہوا ہے کہ یہاں سے لے کر 36 گڑھ تک ایک تحریک چل پڑی ہے، ایک موومنٹ بن گیا ہے، جہیز کو روک تھام کرنے کی تحریک چل گئی ہے، اور الحمدللہ پبلک اس سے جڑ رہی ہے۔ تقریروں سے جہیز کی روک تھام نہیں ہوتی، اگر نوجوان اس کی روک تھام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں تو ہماری سوسائٹی اس لعنت کا ہمیشہ ختم ہو۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمارا تیسرا عنوان ہے، آج جو ملک کے حالات ہیں، سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے، اسلام مسلمان عورتوں کے تعلق سے کچھ لوگ جو مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں اور ان کی ہمدردی کا نام لے کے ہمارے پرسنل لا میں چینجنگ کا پریاس کر رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں بھی آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ ہم نے زیادہ لمبا وقت آپ کا نہیں لیں گے، 3 عنوان ہے، مگر تقریر کرنے والا اگر چاہے تو سارے عناوین کو چند لمحوں میں سمیٹ سکتا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی،
ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو کیول اسلام۔ یہ تو نیتاؤں کی بولی ہے کہ راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہی، یہ نیتاؤں کی بولی ہے۔ مگر قرآن کی بولی یہ ہے کہ راستہ بھی ایک ہے، منزل بھی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ جو راستہ ایک ہے وہ اسلام کا راستہ ہے، اور جو منزل ایک ہے وہ خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اللہ فرماتا ہے دین اگر کوئی ہے تو اللہ کے نزدیک کیول اسلام ہے، اور جو اسلام کے علاوہ کسی دھرم اور کسی دین کی جستجو اور تلاش کرے گا تو خدا کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں۔ اور جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام پوجا پاٹ کے چند طریقوں کا نام نہیں ہے۔ غور سے سنیے، ہم جس دھرم کے انویائی ہیں، ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں، وہ مذہب اسلام پوجا پاٹ کی چند روایتی رسموں کا نام نہیں ہے، جیون کے سمپورن قانون کا نام ہے۔ واہ واہ واہ۔ اسلام کیا کو کہنے، زندگی کا قانون، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اسلام کو بندگی کا قانون، حق ہے، حق ہے، واہ واہ۔ پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کی کوئی ایسی منزل نہیں جہاں اسلام ہمیں گائیڈ نہ کرتا ہو، ہمارا مارگ درشن نہ کرتا ہو، ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں عرض کرنا چاہوں گا اور زندگی کا یہ اور بندگی کا یہ قانون کسی کے پاک کا بنایا ہوا نہیں ہے، خدائے پاک کا اتارا اسلام کا قانون انسانوں نے بنایا ہے۔ ارے تم نے جس قانون کو بنایا ہے اس قانون میں سنشودھن کا تمہیں ادھیکار ہے۔ جو قانون تم نے بنایا ہی نہیں، ہمارے رب نے اتارا ہے، اس میں سنشودھن کا کسی کو ادھیکار۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قانون اسلام، قانون اسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ ہمارے رب کا اتارا ہوا قانون ہے۔ تم اپنے سنویدھان میں سنشودھن کرنے کا بہومت کی بنیاد پر ادھیکار رکھتے ہیں، لیکن ہمارا قانون یہ اللہ کا قانون ہے۔ جب تم نے بنایا نہیں ہے تو سنشودھن کا ادھیکار ہے۔ جی جی جی، واہ واہ۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پیغمبر، اب آ رہا ہوں میں، موضوع کئی ہے لیکن میں سب کو جوڑ دوں گا، ایسا جوڑوں گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دیوبند لگ گیا۔ اچھا، جی جی، ہم جوڑ دیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا اسلام اللہ کا اتارا ہوا قانون، اللہ کا اتارا ہوا قانون۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے جس اسلام کو لے کر ہمارے پیغمبر تشریف لائے مکے کی دھرتی پہ 20 اپریل سن 570 یا 71 میں میرے نبی کا جنم ہوا ہے۔ اس وقت تشریف لائے اور ہمارے نبی نے پورے 40 سال تک مکے کے لوگوں کے بیچ اپنی زندگی کی شان سے گزاری
کہ ان کی زندگی کی کوئی حرکت، ان کے جیون کا کوئی سکون لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اور 40 سال کی اس لمبی زندگی میں ہمارے پیغمبر نے اپنے چریتر کا، اپنے کردار کا، اپنے کیریکٹر کا، اپنے ویوہار کا ایسا شاندار نمونہ پیش کیا کہ مکے کے بے ایمانوں نے بھی میرے نبی کو کہا کہ یہ تو امین، کیا کہنے، واہ 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 واہ، یہ تو سچے ہیں۔ اور 40 سال تک میرے جس نبی کو عرب کی پوری برادری نے سچا کہا، 40 سال کے بعد جب ہمارے پیغمبر نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اپنی رسالت کا کیا، تو کس آدھار پہ میرے نبی کو جھوٹا کہتے؟ کس آدھار پہ کہتے؟ 40 سال سے تو وہ سچا مانتے آئے ہیں، اچانک اعلان نبوت کے بعد نبی جھوٹے کیسے ہو جائیں گے؟ کیسے کہتے؟ ان کو بھی تو کچھ شرم آتی تھی۔ 40 سال تک ہماری زبان نہیں چلتی، جس ذات کو سچا کہتے ہوئے اس ذات کو اچانک ہم جھوٹا کیسے کہیں؟ لیکن اپنے باپ دادا کا دھرم بھی نہیں چھوڑ پا رہے، اب کریں تو کیا کریں؟ اسمنجس میں پھنس جھوٹا کہہ نہیں سکتے، ورنہ خود اپنے آپ کو جھٹلانا پڑے، سچا مان نہیں سکتے کیونکہ اپنے باپ دادا کے دھرم کو چھوڑنا پڑے گا، اسلام کے دامن میں آنا پڑے گا۔ پھنس گئے عرب والے، تو کہا کیا انہوں نے؟ میرے نبی کی ایسی تہمت لگائی جس تہمت سے میرے نبی کا دامن پاگا۔ کیا کہا؟ ارے یہ جو قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ شاعری ہے، شاعر سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیا الزام لگایا؟ شاعر۔ تو شاعر زمانے جاہلیت میں ہوتے تھے، ان کا کام کیا تھا؟ وہ سرداروں کے دروازے پہ، رئیسوں کے دروازے پہ جوتیاں چٹکاتے پھرتے تھے۔ جو خوبی ان کے اندر نہیں ہے، خالی چمچا گیری کرنے کے لیے، خالی بٹرنگ کرنے کے لیے، خالی رئیس کی پونچھ کھڑی کرنے کے لیے انعام مل جائے، اکرام مل جائے، دولت سے مالا مال ہو جائے، وہ ان رئیسوں کی جھوٹی تعریف کرتے تھے، ایسی تعریف کرتے تھے کہ بولی الگ ہوتی تھی، عمل الگ ہوتا تھا۔ ہمارے پیغمبر پر جب شاعر ہونے کا عرب کے بے ایمانوں نے الزام لگایا تو اللہ نے اس الزام کا جواب دیا، سنا قرآن کو سمجھنا آسان نہیں ہے، بنا داڑھی مونچھ کا کوئی فاسق و فاجر یہ قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ جی 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 جی، واہ واہ واہ، نہیں سمجھ سکتا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، اللہ نے آیت اتاری، غور سے سننا، تسرار کے لوگ آئے ہو تو اچھی طرح سے سن لیں، کیونکہ ہم کو اور لوگوں کے گمراہ ہونے کا خطرہ نہیں ہے، اس کی نجی تقریر سے تسرار کے لوگوں کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے تسرار سے جو لوگ آئے ہیں، جب میں 20 تاریخ کو 21 تاریخ کو ٹھگمنوا میں آیا تھا تو اس کی تقریر کی کلپ مجھ کو سنائی گئی تھی۔ میں نے کہا آج میرا الگ ٹاپک ہے اور میں کسی ندھو بدھو کی بات کا جواب دینے اس کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ ایک بار جا بھی چکا ہوں۔ آج طلاق کے ثلاثہ کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، یہ ایسے ہی ایمانوں کی وجہ سے حکومت کو شہری، کیا کہنے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کل ہند نعتیہ مشاعرہ، انجمن شان وطن، حضور مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ وہی تسرار کی دھرتی ہے جس کے پہلوئی نے اپنی بیوی کو ایک بیٹھک میں 3 طلاق دی، تو اس بے ایمان نے فتویٰ دیا تھا ایک مجلس کی 3 طلاق کی ہوتی ہے۔
آستین کے سانپ کو جب تک مارو گے نہیں حکومت سے لڑائی نہیں۔ اگر حکومت سے لڑائی لینی ہے، قانونی لڑائی، تو آستین کے ان سانپوں کو پہچاننا پڑے گا، ان کا سر کچلنا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ تو میرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شورائے اہل سنت۔ بھائی ذرا صاحب کو جگہ دیجئے۔ یہ تو میرا ضلع ہے، ہزاروں قرابت دار ہیں ہمارے، ہزاروں رشتے دار ہیں۔ ڈاکٹر یاسین صاحب جیسی مضبوط بیکنگ ہے ہمارے ساتھ، مگر یہ مت سمجھیے کہ اس بیکنگ کی وجہ سے میں کسی باطل کے خلاف اس لہجے میں گفتگو کرتا ہوں۔ جہاں ہمارا کوئی نہیں ہوتا وہاں بھی بے ایمانوں کے خلاف ہماری گفتگو کا لب و لہجہ میرا نام اگر مجاہد رکھا، میرا نام اگر مجاہد رکھا تو میرے باپ نے نہیں رکھا ہے، حضور سراج ملت نے، حضور سراج ملت نے میرا نام مجاہد رکھا۔ اور دین کے خلاف جب کوئی بھی کام ہوگا تو سراج ملت کا یہ غلام زبانی جہاد بھی کرے گا، قلمی جہاد۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، اس بے ایمان نے فتویٰ دیا جس کو فتویٰ دینے کا ادھیکار نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، جی جی۔ آپ حکومت سے لڑیے گا، ارے نام پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے بدھو نہیں ہے گڑھوا کے مسلمان حاجی شمس الدین صاحب، نہیں ہے اتنے بدھو، وہ بہت اچھی طرح سے اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں، عقل مندہ راہ اشارہ کافی۔ میں تو تقریر میں وہابیوں دیوبندیوں کا نام نہیں، اس کا نام کا ہے کوئی، آپ کو نہیں مانتا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، اس بے ایمان نے فتویٰ دیا ایک مجلس کی 3 طلاقیں کیا ہوتی ہیں۔ جب ہماری سوسائٹی میں دین کے ایسے غدار رہیں گے تو مودی کو کون سمجھے، کون سمجھائے گا؟ میں عرض کرنا چاہوں گا، اس نے فتویٰ دیا کہ نہیں، ایک مجلس کی 3 طلاقیں کیا ہوتی ہیں، واپس کر لو اپنی بیوی کو۔ یہ قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو علماء کا مسئلہ ہے، فقہ کا مسئلہ۔ غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ گڑھوا ضلع میں کوئی مولوی ہے جو ہم سے بحث کر لے اس ٹاپک پہ؟ ہے کوئی مولوی؟ اپنے دروازے میں تو کتا بھی شیخ ہے، کتا بھی شیخ ہے، اس سے بڑی بولی بول سکتا ہے کوئی مولوی جو مجھ سے گفتگو کر لے؟ ایک بیچارہ غریب آدمی تسرات عبد القیوم نام ہے اس کا، اب حج بھی انہوں نے کر لیا، حاجی عبد القیوم ہو گئے، سائیکل سے بچا، اچھی کنڈیشن میں سائیکل بھی کا اس طرح کی چنوتی ہے اس مسئلے میں۔ علماء کو اس نے چیلنج کیا، کوئی بحث کرنے کو تیار نہیں۔ آپ ہم لوگوں کی مدد کریں، ہم مبارکباد دیں گے حافظ شمیم احمد صاحب قبلہ کا۔ یہ بات آج بھی نہیں ہے، اس وقت کی ہے جب مہندرا اینڈ مہندرا نے کمانڈر بھی لانچ کیا۔ کیا بات ہے، یہ جائے کہ بولیرو، اسکارپیو اور ایس یو بھی لانچ، کچھ نہیں، جیت تھی، کرائے پہ جیت لی گئی۔ ہم لوگ گئے، حافظ شمیم صاحب تبلیغ الاسلام کے اساتذہ، اس نے چنوتی بھی ہم نے قبول کیا، کیونکہ ہم اس طرح کی ہر چنوتی جب پورے ملک میں قبول کر لیتے ہیں تو اپنے ایریے میں قبول کر لیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فخر ہندوستان، شان ہندوستان، روح ہندوستان، جان ہندوستان، حضرت مفتی مجاہد حسین صاحب کیولا، سبحان اللہ۔ گھر کے دروازے پر مریل کتے جیسا بھونکنے والا آدمی، اس کو جب معلوم ہوا کہ میرے چیلنج کو منظور کر دیا
تو خبر بھیجنے لگا. حافظ شمیم صاحب اچھی طرح سے جانتے ہیں, اسٹیج پہ ہمارے جو جونیئر علماء ہیں شاید ان میں بہت سارے لوگوں کا جنم بھی نہ ہوا. یہ تب کی بات کر رہا ہے, تب کی بات کر رہا ہے. ہم نے چنوتی سویکار کی, ڈیٹ دے دیا, فلاں تاریخ کو ہم آ کے بتائیں گے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 کیسے ہوتی ہے اور 1 کیسے نہیں. اس سے کہہ دیجئے گا کہ اس تاریخ میں رہے. وہ تاریخ آئی, اس بیچ میرے پاس نہ جانے کتنی دھمکیاں آئی. منع کر دو گولی چل جائے گی, منع کر دو لاٹھی ڈنڈا چل جائے گا, منع کر دو جھگڑا ہو جائے گا. ہم نے ہر بار یہی جواب دیا کہ چنوتی ہم نے نہیں لی, ہم نے تو سویکار کیا. آکرمن ہمارا نہیں ہے, ہم تو رکشاتمک کاروائی کے لیے تیار ہیں. آکرمن تو اس نے کیا, ہم تیار ہو گئے. لاٹھی چلے گی بتا دینا کہ تم تسرار کے رہنے والے ہو تو میں بھی رام کا رہنے کیا کہنے. واہ 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 واہ, ارے واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, واہ واہ. تمہارے پاس گنڈوں کی اگر فوج ہے تو ہمارے پاس حسینیوں کی فوج, حسینیوں کی فوج. اور حسینی اس دنیا میں جینے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے, حق کے لیے مرنے کی خاطر. ہم مرنے سے نہیں ڈرتے, مرنا تو ہمارے اسلاف کی سنت. محرم کا مہینہ ختم ہوئے کئی دن گزرا ہے, حسینی ہے ہم, حسین کے غلام, حق کی خاطر مرنا چاہتے ہیں, باطل کے آگے دبنا نہیں جانتے, سر جھکانا نہیں جانتے. گئے ہم لوگ جیپ سے, وہاں ایک عبدالقادر صاحب ہیں, انہوں نے وہ بھی حاجی صاحب ہو گئے, کسی طرح سے کھانے پینے کا نظم کر دیا. ہم نے اس گمراہ مفتی کے ٹھیک طرف گھر کے پیچھے اسٹیج لگایا اور اپنے جیون کی سب سے لمبی تقریر 3.5 گھنٹے سے اوپر کیول اس ٹاپک پہ کی کہ سرکار کے زمانے سے لے کر 1400 سال کی جو پوری اسلامی ہسٹری ہے سب کا اجماع اور اتفاق ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق دی. سبحان اللہ. ثابت کیا مگر بڑی بڑی چنوتی دی. اور جب میں تسرار پہنچا تو ایک تحریر دیکھ کے بھاگ گیا پٹنہ. سرکاری کام آتا ہے, چنوتی کا ہے سرکاری کام جائے چولہے بان میں. دین کے لیے بحث کرنا تھا, تم کو تو نردھارت تیتھی میں موجود رہتے, اپستھت رہتے اپنے گاؤں میں. نہیں رہے 3.5 گھنٹے ہم نے تقریر کی. اور وہ جو تحریر لکھ کے گیا تھا ایک مجلس کی 3 طلاقوں کے 1 ہونے کے بارے میں, ہم نے اس تحریر کی ایک سطر کی دھجیاں اڑا کے دھجیاں اڑا کے رکھتے ایک تقریر میں. اور صبح کو جب میرا ٹیپ سنایا گیا تو اس بے ایمان کو بھی ماننا پڑا کہ نہیں, مولانا نے جو کہا وہی پھر آیا اس کا پہلو ملا. آپ کا ہمارے بات حلالہ کا طریقہ ہوتا جو ہمارے علماء کا اور کا طریقہ, اسی بے ایمان میں پھر ایک تقریر. بہت ساری تقریروں کی بات, اس کے بہت سارے جملے ہیں قابل اعتراض, لیکن ایک جملہ بہت قابل اعتراض جو نعتیہ مشاعرے سے تعلق رکھتا ہے. مداحان رسول اور نبی کے فضائل و کمالات کا بیان کرنے والے شاعروں کی شاعری سے تعلق رکھتا ہے, وہ میں بیان کرتا ہوں. اس نے کیا کہا, عرب کے بے ایمانی تو شاعر ہے, یہ اللہ کا کلام نہیں شاعری سنا. اب سنو تو کہا اس نے کہ ہم ڈاکٹر اقبال کو بہت پڑھے, لفظ بلفظ نہیں ہے, مفہوم بہت پڑھے. بال جبریل ہو, فلانا ہو, ٹھکانا ہو,
اس کے سارے اشعار مجھ کو کنٹسٹ تھے. یہ والا لفظ اسی کنٹسٹ تھے. لیکن جب سے ہم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی تو ہم نے سب شاعری پڑھنا چاہیے. کیا آیت پڑھی؟ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اسلام میرے نبی نے پیش کیا دنیا کے سامنے. مکے کے بے ایمانوں نے الزام لگایا تم شاعر ہو. یہ شاعر ہے، نبی نہیں ہے. اللہ نے جواب میں کہا کہ ارے میرے محبوب کو شاعر کہہ رہے. عرب کے جاہلی شعراء کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. ارے عرب کے جاہلوں کے جو شاعر ہیں ان کی پیروی تو بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں. شعراء کی پیروی کون لوگ کرتے ہیں؟ بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں. اللہ ان کی شاعری کی تہمت کا رد کرنا چاہتا ہے. ارے میرا نبی کیسے شاعر ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں. ارے بھائی باکس گر رہا ہے، کہاں ہے آپ لوگ؟ کچھ نہیں. اس پر دھکا ماریے گا تو گرے گا نہیں. انشاءاللہ فوٹ نہیں ہوگا اس میں. باکس گرا ہے، کوئی دقت نہیں ہے. اٹھا دیجئے اس کو، اٹھا دیجئے. آپ لوگ کنارے ہو جائیے. ببلو بھائی وہاں سے ٹیبل ہٹوا دیں. خاموش ہو جائیے. باکس اوپر رکھ دیجئے، اوپر رکھ دیجئے. بگاڑیے مت دل سے. ہاں غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا. جی کیا آیت اتاری اللہ نے؟ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. میرا نبی شاعر کیسے ہو سکتا؟ یہ جو شعراء ہیں ان کی پیروی تو بہکے ہوئے لوگ. ان کی پیروی ضرور شریف پڑھ لیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. لائٹ کنیکشن کے آس پاس لوگ نہ رہیں. ہم دیکھیں کون شخص ہیں ہاتھ رکھے ہوئے اس پر، ہے نا. آپ لوگ ذرا سا لائٹ سے کنارے رہیے. مسجد میں بھی سامنے کافی جگہ ہے، مسجد میں جا کر کے بیٹھے. آپ لوگ سامنے سے نظر آ رہا ہے پورا. مسجد میں جا کر کے بیٹھے، کافی جگہ ہے مسجد میں. شعراء کی پیروی کون لوگ کرتے ہیں؟ بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں. میرے نبی کے دامن میں جو آئے ان کو دیکھو نا. صدیق اکبر کو دیکھو، فاروق اعظم کو دیکھو، کیا کہنے، کیا کہنے. عثمان غنی کو دیکھو، واہ واہ. حیدر کرار کو دیکھو، بلال حبشی کو دیکھو، صہیب رومی کو دیکھو. ان کے کیریکٹر سے، ان کے کردار سے، ان کے چریتر، ان کے ویوہار سے تم کو لگتا ہے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں. شعراء کی پیروی تو بہکے ہوئے لوگ ہیں، اور میرے نبی کی پیروی تو یہ پاکیزہ صفت لوگ ہیں. میرا نبی کیسے شاعر ہو سکتا ہے؟ اب پھر قرآن نے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ جو شعراء ہیں ہر وادی میں بھٹکتے ہیں. کبھی اس رئیس کے دروازے پہ، کبھی اس سیٹ کے دروازے پہ، کبھی اس سردار کے دروازے پہ. ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، کچھ بھی بولتے ہیں، کچھ بھی لکھتے ہیں. میرے نبی کی بھی یہ شان ہے. میرے نبی نے بھی کسی رئیس کی تعریف کی، کسی کا خطبہ پڑھا، کسی کا قصیدہ لکھا نہیں. تو میرا نبی شاعر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کہنے. واہ واہ. میں عرض کرنا چاہوں گا، جب یہ آیت اتری تو اب لطیفہ یاد آیا. اتنا لمبا چوڑا دعویٰ کہ قرآن جیسا ہم سمجھتے ہیں، کوئی بریلوی مولوی سمجھتے ہیں. اتنا لمبا دعویٰ کوئی سمجھتے تھے. جب یہ آیت اتری اللہ نے اتاری تو خالی شاعروں کے بارے میں تھی. تو بارگاہ رسالت میں آپ کے جو درباری شاعر ہیں، حضرت حسان ابن ثابت انصاری، حضرت کعب ابن مالک، عبداللہ ابن رواحہ. شعراء کی اللہ نے برائی کر
کرے. ہم لوگ بھی شاعر ہیں, ہمارا آج کیا ہے. تو اللہ نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے, اے حسان ابن ثابت, اے عبداللہ ابن رواحہ, اے میرے محبوب کی بارگاہ کے شاعروں, بات ہم نے تمہاری نہیں کی ہے, بات بے ایمان. مومن شورا کی بات نہیں کی ہے, ہم نے کافر شورا کی بات کی ہے. اور خالی یہ کہانی اللہ نے آیت اتار دی, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جو شورا اس میل کے نہیں ہے جو مومن ہو گئے نیک کام کرتے ہیں. ایک لطیفہ آپ نے سنا ہوگا, بھیا نماز کاہے نہیں پڑھتے ہو؟ اللہ نے روکا ہے قرآن میں. کہاں روکا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ, نماز کے قریب بھی مت پڑھو. روکا ہے اس لیے نہیں پڑھتے ہیں. کہا کہ ارے احمق آگے بھی تو پڑھتا, وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ, نماز کے قریب تب مت پھٹکنا جب نشہ چڑھا ہوا. ای والا چھوڑ دیا اور ادھوری آیت پکڑ لی. میں عرض کرنا چاہوں گا, اس کا بھی مطلب تھوڑا سا میں سمجھا دوں آپ کو, کہ شراب عربوں کے گھٹی ملی ہوئی تھی. شراب کو جو اسلام نے حرام قرار دیا ہے تو یک بارگی نہیں, اسٹیج بائی اسٹیج. پہلی بار جو شراب حرام کرنے کی درخواست کی گئی تو خالی اللہ نے اتنا ارشاد فرمایا, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. ابتدائی اسلام میں کیا تھا؟ لوگوں نے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھا. اللہ نے فرمایا آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں, آپ بتا دیجئے کہ شراب جوا میں گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, لیکن لوگوں کا پرافٹ ہے. جو لوگ شراب کی فیکٹریاں چلاتے ہیں, وجے مالیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے, دلی ایئرپورٹ پہ چلے جائیے تو کھٹارا بسوں کی طرح کنگ فشر کے پلین کھڑے. وجے مالیہ کتنا بڑا آدمی, کاروبار کا شراب. قرآن نے کہا اس میں لوگوں کا بڑا پروفٹ, نفع کا کاروبار ہے. لیکن آگے اللہ نے فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما, شراب میں جتنا پروفٹ ہے اس سے زیادہ لاس ہے. جتنا پروفٹ ہے اس سے زیادہ لاس ہے. اب کڑی پار ہو گئے کہ نہیں وجے مالیہ, بہت کروڑ پتی تھے, ارب پتی تھے, ملک کے اندر گھس نہیں سکتے. تو قرآن نے کہا ہے کہ شراب میں نفع تو بہت ہے لیکن جو گناہ ہے گھاٹا وہ اس سے بڑا بڑا گھاٹا. میں عرض کرنا چاہوں گا تو ایک دور تو یہ تھا, پھر آیا ایک دور کہ مسلمانوں کو اجازت تو رہی شراب پینے کی, لیکن جب تک نشہ نہ ٹھیک سے اتر جائے اس وقت تک نماز پڑھنے کی انومتی نہیں. تب کہا قرآن نے جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جانا, لیکن خالی لا تقربوا الصلاۃ پڑھ کے نماز کے قریب مت جانا. ٹھیک وہی بات یہاں ہے. قرآن نے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہتے سرکار کی نعت لکھنے والے شعرا کو الگ کر دیا, اور جو آیت کافر شاعروں کے بارے میں اتری تھی اس بے ایمان نے نبی کے شاعروں کو فٹ کر دیا. اور جب اس نے فٹ کیا تو ہم کو ایک اور دلیل ملی اس کی گمراہی کی, اور وہ دلیل یہ ہے کہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت خوارج کو اپنی رحمت سے دور کر کر لعن اللہ الخوارج فإنہم انطلقوا إلی آیات نزلت فی الکفر
الكفار فجعلوها على المسلمين. خدا خارجیوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے، کیونکہ ان لوگوں نے ان آیتوں کو مسلمانوں پہ فٹ کر دیا جو آیت کافروں کے بارے میں. ٹھیک یہی کام خارجیوں والا اس نیتا نے کیا کہ جو جن کافر شاعروں کی مذمت قرآن میں آئی تھی، اس مذمت کو اس بے ایمان نے نبی کی نعت پڑھنے والے شاعروں کو. بدلا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. تو شاعری کا الزام کیا میں عرض کرنا چاہوں گا. اور دوسری بات میری پوری ہے، میں عرض کرنا چاہوں گا. تیسری بات جہیز کے تعلق سے جو آج کا ایک موضوع ہے، جہیز کے تعلق سے ہم نے 12 تقریریں کی ہیں. اس موضوع پہ تقریریں کی، اور میں تو ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ جہیز کا مطالبہ کرنے میں جتنا بڑا ہاتھ لڑکے والوں کا اتنے بڑا ہاتھ لڑکی والوں کا، دونوں میں سے کوئی کم نہیں. اور شریعت کی نظر میں سزا بھی دونوں میں سے کسی کی کم نہیں. ہمارے پیغمبر نے ایک ساتھ فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لینے والا بھی جہنم میں جائے گا اور دینے والا بھی جہنم. جی تو شادی کے لیے جو جہیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ رشوت لینے والا ہے، اور جو لڑکے والوں کی مانگ پوری کرتا ہے وہ رشوت دینے والا ہے. دینے والا بھی جہنم میں جائے گا، لینے والا بھی جہنم میں جائے گا. رشوت دینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا جس گھر کے لوگ شادی کے لیے جہیز کا مطالبہ کریں اور لڑکی والے یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیں کہ ہمیں دلہا کی تلاش ہے جو میری بیٹی کا نان نفقہ چلا سکے، کسی بھی بندے کی تلاش نہیں ہے. یو کین گیٹ آؤٹ. کہہ لو 2-4 لڑکی والے ایسا کرتے ہیں تو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جائے گا انجینئر اور ڈاکٹر کا، ایک پیسہ نہیں. شادی تو بہرحال کرنی، مگر لڑکی والے بھاؤ بڑھا رہے ہیں. لڑکی والے 2-4 لڑکی والے ریجیکٹ کر دیں تو قسم خدا کی جہیز کے مطالبے کا چلن اٹھ پائے گا اور جھک مار کے بنا مطالبے کے وہ شادی کریں گے. تو ہے کہ نہیں ہماری حکمت عملی میں خرابی. میں عرض کرنا چاہوں گا لڑکی والوں کے واقعات بہت ہیں کہ ایک لڑکا اچھا دکھ گیا، ایک گھر سے لڑکی کی بات ہوئی، لسٹ کا بھی پتہ چل گیا کہ فلاں فلاں چیز ہم جہیز میں دے رہے ہیں. لیکن دوسری لڑکی والے کو پتہ چلا کہ لڑکا تو بہت کماؤ ہے، اچھی سیلری ہے، اچھا پیکیج ہے، تو کہے گا کہ اس نے سوئفٹ دیا ہے، میں ہونڈا سٹی فلیٹ خرید کے دے دوں گا دلی اور بمبئی میں. ہمارے یہاں کب لوگ لڑکی والا کہنا چھوٹے پیسے والا. یہ شرارت کس کی ہے؟ لڑکی والوں کی نہیں ہے. اور ایسا ہوتا ہے، آنکھ کھول کے آپ دیکھیے ایسا ہو رہا ہے. تو رشوت لینے والا بھی جہنم میں جائے گا اور رشوت دینے والا بھی جہنم میں جائے گا. لڑکے والوں کو بھی پرہیز کرنا ہوگا اور لڑکی والوں کو بھی ایسے رشتے کو ریجیکٹ کرنا ہوگا. تب بات آگے بڑھے گی اور ہمارے جھارکھنڈ اور چھتیس گڑھ کے علماء کی تحریک کامیابی کی منزل پر پہنچے گی. میں عرض کرنا چاہوں گا ایک غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ ارے بھائی جہیز دینا نبی کی سنت ہے. پھر میں دوہراتا ہوں، سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا اللہ کے رسول، چکی دیا، 2 گدا دیا، چادریں دی، مشغلہ دیا، یہ سامان دیے. تو جہیز دینا تو نبی کی سنت ہے. ہم لوگ 10 سال پڑھے
مدرسے میں اور 36 سال سے پڑھا رہا. ہم لوگوں کو کہیں نہیں ملا فقہ کی کتاب میں کہ لڑکی کو جہیز دینا سنت ہے. یہ پبلک کو کہاں سے ملے؟ کس مدرسے میں پڑھا انہوں نے؟ کس کتاب کا حوالہ ہے؟ پروف تو کرو، ہم بھی اسٹڈی کر کے دیکھیں. ادھر سے سوچیں. میں عرض کرنا چاہوں گا میرے نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں، غور سے سنیے. کتنی؟ مطلب حافظ طبیب صاحب تھوڑا سا، ارے بھائی پوری رات آپ کو شاعری سننی ہے. شورا کو تھوڑی بہت دقت ہو رہی ہوگی لیکن ہم ان سے معذرت چاہیں گے. شاعری افراد کے ہر حصے میں سنا سکتے ہیں مگر تقریر ہر حصے میں ہم نہیں سنتے. آپ کے اندر صلاحیت ہے پبلک کو پکڑنے کی، ہمارے اندر وہ نہیں ہے. معاف کیجیے. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پیغمبر کی کتنی شہزادیاں تھیں؟ 4. نمبر 1 سیدہ زینب رضی اللہ تعالی. نمبر 2 سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی. نمبر 3 سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی. نمبر 4 خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی. آپ لوگوں کو سیرت کی کتابوں میں مل گیا کہ اللہ کے رسول نے اپنی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ کو جہیز میں فلا فلا سامان دیا. مگر نبی کی 3 بیٹیاں اور تھیں. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا اتہاس کا جانکار، اسلامک ہسٹری کا ایکسپرٹ ہم کو بتا دیں کہ حضرت زینب کی شادی میں کتنا جہیز دیا تھا نبی نے؟ حضرت ابو لاش کتنا دیا تھا؟ حضرت رقیہ کی دوسرے نمبر پہ شادی ہوئی سیدنا عثمان غنی سے، ان کو کتنا جہیز دیا تھا؟ ہے کسی سیرت کی کتاب میں دکھا؟ سیدہ رقیہ کا جب انتقال ہوا ٹھیک 17 رمضان 2 ہجری کو جنگ بدر کے لیے، تو اللہ نے اپنی تیسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا. عثمان غنی سے دنیا میں واحد شخصیت ہے حضرت عثمان غنی کی جن کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں ہیں. وہ مبارک تم کو سن نورین جوڑا ملا، نور کا جوڑا ملا. واحد شخصیت ہے حضرت عثمان غنی. تو حضرت رقیہ کی شادی میں کتنا جہیز نبی نے دیا تھا؟ حضرت ام کلثوم کی جو دوسری شادی ہوئی انہی سے، ان کو کتنا جہیز دیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. تو کیا پھر ہمارے پیغمبر نے اپنی اولاد کے مابین ناانصافی کی تھی کہ کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا؟ ارے اولاد کا یہ حق ہے کہ باپ اگر ان کو کچھ دے تو داد و دہش میں سمانتا رکھے، مساویانہ برتاؤ کرے، برابر. یہ نبی کا فرمان ہے اور نبی کی شخصیت ایسی کہ ہم لوگ تو بول کے عمل نہیں کر پاتے، مگر میرے نبی کی شان ایسی کہ پہلے وہ پریکٹیکل کر کے دکھاتے تھے پھر امت کو حکم دیتے تھے. میرے نبی کی حدیث ہے ساووا بین اولادکم فی العطیہ ولو کنت فضلت احدا لفضلت النساء. اے دنیا جہان کے پتاؤ باپو، اپنی اولاد کے بیچ برابری کرو دینے میں. روپیہ دو تو برابر دو، زمین دو تو برابر دو، کپڑے لتے دو تو برابر دو. ناانصافی مت کرو بیٹا اور بیٹی کے درمیان. جیسے اولاد تمہاری بیٹا ہے ویسی ہی اولاد تمہاری بیٹی ہے. دنیا والے تو اب نعرہ لگا رہے ہیں بیٹا
समान। अरे नादानो, ये नारा नहीं, 1400 साल पहले हमारे पैगंबर ने करके दिखाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला। सुभान अल्लाह। आज नारा लग रहा है, जब भ्रूण हत्याएं होने लगी, माँ के पेट में बेगुनाह बच्चियों का खून होने लगा, तब नारा लग रहा है बेटा बेटी एक समान। हमारे पैगंबर ने 1400 साल पहले बाप को आदेश दिया कि औलाद के माबेन इंसाफ से काम लेना, बेटा को जितना देना बेटी को उतने दो, है कि नहीं है? अब एक बात यहीं पर मैं कहना चाहूंगा, आज लंबी थोड़ी गुफ्तगू हो रही है, मगर आप सुनना चाहते कि नहीं सुनना चाहते? हाथ उठा के बता दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ जाए। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सबके बीच इंसाफ किया ना पैगंबर ने। हमारे यहाँ जहेज की जो लानत शुरू हुई है, उसकी एक वजह ये भी है कि गैर मुस्लिमों की रीति रिवाज से प्रभावित होकर मुसलमानों ने भी अपनी बेटियों को हिस्सा देना पड़ा। बस जहेज दे दिया शादी में, एक अच्छे खासे पढ़े, अरे बेटी को जहेज नहीं देते, अब विरासत में भी हिस्सा देंगे, इतना जहेज दे दिया शादी में। अच्छा, बेटी को जहेज दे दिया, इसलिए हिस्से में तरके में विरासत नहीं दोगे, और बेटे का 15-20 आइटम के साथ वलीमा कर दिया लाखों खर्चा करके, तो उसको दोगे? बेटी को जहेज दिया है तो बेटा को भी तो वलीमा किया है। अगर बेटी को जहेज देके अपनी संपत्ति चल अचल संपत्ति से बेटी को वंचित कर रहे हो, तो बेटे की भी शादी करके वलीमा किया है, बारात में खर्चा किया है, उसको भी वंचित कर दो। मगर वो नहीं करोगे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, नबी ने फरमाया औलाद के माबैन बराबरी करो। आज नारा लगा रहे हैं ना लोग 1400 साल के बाद, बेटा बेटी एक समान, मगर मेरे नबी का दिल देखो, बच्चियों के लिए उनके सीने में प्यार का मौजज़न दरिया देखो। कहते वलो फद्दलतु अहदन लफद्दलतुन निसा, अगर औलाद के भी कम ज्यादा देने की गुंजाइश होती तो मैं बेटों को कम देता, बेटियों को ज्यादा। क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत क्योंकि मेरे खुदा ने औलाद के माबैन इंसाफ का हुक्म दिया है, इसलिए जितना बेटी को दूंगा उतने बेटे है कि नहीं? अच्छी बात। तो ये हो सकता है मेरे नबी ने नाइंसाफी की हो? ये नहीं हो सकता। सिर्फ सैयदा फातिमा के जहेज का तज़किरा मिलता है सीरत की किताबों में, सिर्फ। तो किस बुनियाद पर मिलता है? अच्छा भाई ठीक है, नबी ने जहेज दिया, थोड़ी देर के लिए हमने सुन्नत भी मान लिया, भाई दिया तो सुन्नत मान लिया हमने, लेकिन ये सुन्नत अदा कैसे की मेरे नबी? उसकी भी तो तारीख मालूम होनी चाहिए, क्यों अदा की, कैसे अदा की? सुनो, जब सैयदना अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदा फातिमा का पैगाम भेजा खुदा के महबूब की बारगाह, तो हमारे पैगंबर ने अली को बुलाया, कहा महर में देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? ये है इस्लाम का उसूल, बेटी वालों से मत पूछो, अच्छा हम बेटे की शादी करेंगे तुम का दो। आजकल ये पूछा जाए, हम अपने इंजीनियर बेटे की शादी कर रहे हैं, कहा का दोगे? और अल्लाह के रसूल क्या पूछ रहे हैं हजरत अली से जब पैगाम दिया, तुम का दो? होने वाले दमाद तुम क्या दोगे मेरी बेटी को? मार उलट दिया हमने नबी के दस्तूर, जिसकी वजह से जिल्लतों का हम सामना कर रहे हैं। नबी ने क्या कहा? अली तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? अब आजकल उल्टा सवाल, बेटी वाले तेरे पास देने के लिए उल्टा सवाल। नबी ने कहा अली क्या है तुम्हारे पास देने के लिए? अली ने कहा हुजूर दो चीजें,
نمبر 1 گھوڑا اور نمبر 2 زیرہ. نمبر 2 اب زیرہ آج کل آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا, اردو پڑھتے نہیں ہیں کہ دھیرے سے سمجھ جائے. یہ لوہے کی جالی کا ایک لباس ہوتا ہے. اگلے زمانے میں جب تلواروں سے جنگ ہوتی تھی تو فوجی اس کو پہن لیتا تھا, تلوار مارنے سے جسم کٹتا تھا, وہی زیرہ کہلاتا تھا. اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, ریپلیسمنٹ ہو گیا ہے. اب اس کی جگہ بلٹ پروف جیکٹ ہے کہ نہیں؟ لیکن موت جب آ جائے تو بلٹ پروف جیکٹ پہننا آدمی بھول جاتا. اندرا گاندھی بیچاری جس دن مرنا تھا اسی دن بلٹ پروف جیکٹ بھول گئی ہے کہ نہیں؟ اللہ کا قانون ہے, موت آ جائے گی نا تو سب تدبیر ختم. اسی دن نہیں پہنا بلٹ پروف جیکٹ اور اسی دن مر گئی. تو آپ بلٹ پروف جیکٹ نے لے لی. زرہ یہ لوہے کا ایک لباس جو فوجی پہنا کرتے تھے. علی نے کہا کہ زرہ ہے میرے پاس. تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی گھوڑا تو تمہارے جہاد کے لیے کام ہے, ہاں زرہ کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. تلوار کا روک اگر اچھا معلوم ہو تو ڈھال کی بھی ضرورت ہے, لیکن گھوڑا تو چاہیے. گھوڑا تمہارے جہاد میں کام آئے گا, لیکن زرہ تم بیچے. بھائی دینا ہے, بیٹی کو مہر دینا ہے, سیدہ فاطمہ کو مہر دینا ہے, بیچ دو. یہاں لڑکی والا زمین بیچ کے مانگ پوری کرے, اور حضرت علی مہر دینے کے لیے زرہ بیچے. اور اللہ کے رسول کا زرہ بیچ دو مگر مہر کا انتظام کرو نا, عورت کا ادھیکار ہے, مہر انتظام کرو. تو زیرہ لے کے گئے یہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس, اور قیمت لگی اس کی 480 درہم. 200 درہم کا 57.5 تولہ چاندی ہوتا ہے. 400 کا اس کا ڈبل ہو گیا. کیلکولیٹر سے پتہ لگا لیجئے گا کہ 80 درہم کا اور کتنا بنے گا. بہرحال 70-75 ہزار روپیہ آج کل بن سکتے ہیں. کا 480 درہم حضرت عثمان غنی نے 480 درہم دیے. حضرت علی نے زرہ سونپا, مگر حضرت علی رسول کے چچیرے بھائی تھے, ہونے والے ساڑھو تھے. حضرت عثمان غنی تھی. غنی کا لقب اللہ نے ان کو, اللہ کے رسول نے ان کو دیا تھا. 480 درہم لے لیا. پھر کہا علی آپ نے 480 درہم لے لیے, ہم نے آپ کی زرہ لے لی, وہ کمپلیٹ ہو گئی. اب آپ پیسہ بھی لے جائیے. کیا کہنے, واہ واہ واہ, آم گٹھلی کا دام. جی زرہ بھی لے جائیے, پیسہ بھی لے جائیے. خوش خوش آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ. زرہ لے کے بھی 480 درہم لے کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ماجرا سنایا. سرکار ایسا ہوا ہے. اسی 400 درہم میں سے 480 درہم میں سے حضرت بلال کو خدا کے رسول نے پیسہ دیا, خوشبو کا انتظام کرو, شادی کا انتظام کرو. اللہ کے رسول نے انہی پیسوں سے جہیز کے سارے سامان کا نصب کیا. چکی خریدی, گدے خریدے, چادریں خریدی, مشکیدہ خریدا, اسی پیسے. لوگوں کو سنت یاد ہے, جہیز دینا سنت ہے, مگر یہ سنت ادا کی میرے نبی نے کیسے ہی بھول گیا ہے. تم کو لینا ہے ہم سے, ہم بیٹی والے ہیں, پہلے ایڈوانس پیسہ دو, لسٹ بنا کے دے دو, ہم مارکیٹنگ کر کے پہنچوا دیں گے. اتنا کر کے نبی کی پوری سنت ادا ہو جائے گی. اب نبی کا ہے کرتے سنت ہے, ایسے کرو ہونے والے دماد سے لے کے اس کا سارا آئٹم خرید کے دے دو جیسے پیغمبر نے. میں عرض کرنا چاہوں گا, ہمارے پیغمبر نے سیدہ فاطمہ کو اگر جہیز دیا تھا تو یہ رقم میرے نبی کے جیب سے نہیں لگی تھی, حضرت علی کے زرہ کی تھی.
نبی اگر اپنی جیب سے دیتے اپنی شہزادی کو، خاتون جنت کو، تو بقیہ 3 بیٹیوں کو بھی ٹھیک اتنے جہیز دینے کا واقعہ ملتا نہیں ملتا۔ تو اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ جو چل رہا ہے معاملہ آپ کا اس کوئی سنت ہے، مانگ جو کر رہے ہو حرام ہے۔ اللہ مسلمانوں کو حرام خوری سے بچا، حرام خوری سے بچا۔ مسئلہ چل رہا ہے اس وقت سپریم کورٹ میں طلاق ثلاثہ۔ آپ ایک بات میں اچھی طرح سے بتاؤں گا، بھارت کا سنویدھان کس نے بنایا ہے؟ انسان نے۔ لیکن سب لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں، سب لوگ سمجھ لیں گے، کورٹ سب کی بات مانے گا؟ نتھوا بدھوا بھارتی سنویدھان کے دھاروں کی ویاکھیا کر کے مان لے گا کورٹ؟ نہیں، ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، بھارت ورش کا جو سنویدھان ہے، اس کے وشیشج ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ماہرین ہیں، کورٹ انہی کی ماہرین کی بات سنے گی، سب کے نہیں سنے گی۔ ویاکھیا کرنی ہوگی تو رام جیٹھ ملانی کی سنیے، نتھوا بدھوا کی نہیں سنیے، اور ایکسپرٹ ہے رام جیٹھ ملانی بھی۔ ان کا نام اس لیے میں نے لیا، اس لیے لیا، اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ وہ آدمی حق بولنے والا ہے، ہر بات میں نہیں، ہر معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں بولے تو مسلمان ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ بعض معاملے میں حق بولنے، ایودھیا کے تعلق سے، رام جنم بھومی کے تعلق سے جو اس نے بیان دیا، تاریخ کی روشنی میں، ہسٹری کی اسٹڈی کر کے، تاریخ کا مطالعہ کر کے ایک دم بڑھا، اسی بنیاد پر نشکاشت بھی ہو گئے وہ پارٹی سے، ورنہ بڑے اہم سرغنون تھے بھاجپا کے۔ اور دوسری حق کوئی ہمیں یاد ہے، آپ لوگوں نے بھی واٹس ایپ پہ وہ کلپ دیکھی ہوگی کہ ایک بار یو پی اے کی سرکار میں سیمینار ہوا دلی میں، اینٹی ٹیرورزم سیمینار، یعنی دہشت گردی یا آتنکوادی کے ویرودھ میں ایک سیمینار ہوا۔ رام جیٹھ ملانی نے نام لے کے کہا کہ 18ویں شتابدی میں نجد کی دھرتی پر محمد ابن عبد الوہاب نام کا ایک آدمی پیدا ہوا جس نے قرآن کی آیتوں کی غلط ویاکھیا کی، اور آج جو پوری دنیا میں آتنکواد پھیل رہا ہے اس کی 100% ریسپانسبلٹی وہابیزم پر ہے۔ کیا کہنے ہوئی کہا کہ سیمینار سے اٹھ کے چلا گیا، مگر یہ بات اتنی شخص پر بھی سچی ہے، دنیا میں جہاں کہیں آتنکواد ہے، آپ گہرائی میں اتر کے دیکھو، اس کے پیچھے سنیوں، بریلویوں، مزاروں، خانقاہ والوں کا کہیں کوئی ہاتھ ملے گا تو مزاروں کو توڑنے والے کا ہاتھ ملے گا، خانقاہوں کو مسمار کرنے والوں کا ہاتھ ملے گا، بزرگوں سے عقیدت نہ رکھنے والوں کا آپ کو ہاتھ ملے گا، سنیوں، بریلویوں اور صوفیوں کا کہیں ہاتھ ملے گا۔ اس لیے نام لے لیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ قانون کو سمجھنے کے لیے ایکسپرٹ چاہیے۔ قرآن کا قانون ہم کو مودی کی سمجھ، یہ کب سے مفتی ہوگا؟ جو ہمارے دھرم کا انویائی ہے وہ ہمارے دھارمک قانون میں ہستھیپ کرنے والا ہوتا کون ہے؟ وہ قرآن کا ایکسپرٹ ہے، قرآن کا ماہر ہے۔ سپریم کورٹ کے جج بتائیں گے دنیا جہان کے مسلمانوں کو کہ قرآن نے طلاق دینے کا کون سا طریقہ بتایا ہے؟ یہ جج لوگ بتائیں، کورٹ بتائے گا۔ قرآن میں جو طلاق کا قانون ہے اس قانون کی ویاکھیا کرنے کا ادھیکار اگر ہے تو کیول ان لوگوں کو ہے جنہوں نے قرآن، سنت اور فقہ اسلامی کے مطالعے میں اپنا سمپورن جیون ویتت کیا ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قانون اسلام، حضور
مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ. تاریخ پڑھ لو اسلام کی، سرکار کے زمانے سے لے کر 12ویں صدی ہجری تک کوئی امام کوئی فقیہ کی بات دکھاؤ. 4 امام ہیں عالم اسلام میں. وہابیوں کی شروعات سے پہلے دنیا جہان کے مسلمان یا تو حنفی تھے یا شافعی تھے یا مالکی تھے یا حنبلی تھے. اس مذہب سے کوئی خارج نہیں تھے. 4 تھے. چاروں اماموں کا سرکار کے زمانے میں، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، چاروں اماموں کا اجماع اور اتفاق ہے کہ ایک مجلس میں کوئی 3 طلاق دے گا تو پھر تو 1200 سال تک ہمارے علماء فقہا مفتیوں نے اور 4 اماموں نے قرآن کو نہیں سمجھا. اس دور میں وہابیوں نے سمجھا اور وہابیوں نے سبق پڑھایا حکومت میں کہ تم حلف نامہ اسے داخل کرو. میں عرض کرنا چاہوں گا، اپنے آستین کے سانپوں کو جب تک پہچانو گے نہیں، حکومت وقت سے صحیح معنوں میں لڑائی نہیں لے سکتی. ان شکلوں کو ہمیں کچلنا ہوگا جو ہمارے مسلم پرسنل لا کی راہ میں روڑے اٹکا پہچاننا ہوگا ان شکلوں. میں عرض کرنا چاہوں گا، ٹائمز آف انڈیا والے نے کچھ دن پہلے ہمارے پاس فون کیا. الہ آباد جو منڈل ہے، تو منڈل میں جو میڈیا کرمی نامہ نگار ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان کا ایک ایسوسیشن ہوتا ہے اور وہ لوگ ایک ڈائری چھاپتے ہیں کہ ہر دھرم سے سمبندھت لوگوں کا ان کے پاس نمبر ہوتا ہے. چاہے جب کوئی دھارمک سمسیا کھڑی ہو تو اسلام کا صحیح درشٹی کون کیا ہے وہ نامہ نگار فون پہ پوچھ کے اپنے اخبار میں چھاپ سکتے. تو الحمدللہ الہ آباد منڈل میں میڈیا والوں کی ڈائری میں میرا بھی نام ہے. کونوں اخبار ہو، نیشنل ہو انٹرنیشنل ہو، ہم سے رابطہ کرتے ہیں. ٹائمز آف انڈیا کے نامہ نگار نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ کے یہاں بھی تو اسنویدھانک ہے 3 طلاق ایک مجلس میں؟ کہا کہ ہاں اسنویدھانک ہے. کیا آپ کے قرآن نے بھی تو الاؤ نہیں کیا ہے ایک مجلس میں 3 طلاق؟ کہا بالکل الاؤ نہیں کیا ہے. آپ کے یہاں بھی تو جرم ہے ایک مجلس میں 3 طلاق دینا؟ جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا پاپ ہے ایک مجلس میں 3 طلاق دینا کہ میرے نبی کے زمانے میں جس آدمی نے یک بار بھی 3 طلاق دے دی تھی تو نبی غصے میں کھڑے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام حضرت مبارک حسین مبارک. اور فرمایا تھا، آئیے تشریف لائیے. ہمارے پیغمبر غصے میں کھڑے ہو گئے. ارشاد فرمایا اَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اللہ کا رسول تمہارے بیچ میں موجود ہے اور اللہ کی کتابوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. غصے میں کھڑے ہو گئے. نبی کے چہرے پہ اتنا جلال تھا کہ ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ کہیے تو قتل کر دیں، بہت بڑا پاپ ہے. 3 طلاق دینے والے کہیے تو قتل کر دیں، بہت بڑا کیا. فاروق اعظم کے زمانے میں ایک آدمی نے یک بار کی 3 طلاق دی، کوڑا مارا فاروق اعظم. آج بھی میں مسلمانوں کی پنچایت کو یہ حکم تو نہیں دے سکتا، مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کی سوسائٹی میں اگر ایک مجلس میں کوئی 3 طلاق دے دے تو باندھ کے 50 جوتا مارنا. جی کہ شریعت کے قانون طلاق کا تم نے درپیوگ کیسے کیا؟ جس کام سے خدا کے پیغمبر ناراض ہیں، اتنے ناراض ہیں کہ غصے میں اٹھ کے کھڑے ہو، کام تم نے کیسے کیا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جوتا مارنے سے پہلے تھانے والوں کو بتا دیجئے ایسا کرنے جائیں، آپ کا سہیوگ کریں گے، ورنہ FIR کر دے گا تو دقت ہے. پہلے بتا دیجئے گا تھانے والے کہ سر طلاق کو آپ بھی روکنا چاہتے ہیں، ہم بھی روکنا چاہتے ہیں. ایک
مجلس کی 3 طلاق جس کی بنیاد پر اتنی بڑی سمسیا کھڑی ہوئی ہے دیش میں، اس سمسیا کا سمادھان ہم بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس ظالم نے قانون کا درپیوگ کیا ہے، ہم پنچایت میں اس کو 50 فیصد مانیں گے۔ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ رکے گا کہ نہیں ایسا کرنے سے؟ رکے گا۔ اسلام نے جو طلاق کا قانون دیا ہے، ہم بڑی تفصیلی تقریر کر چکے ہیں اسی اسٹیج سے کہ وہ انسانوں کے لیے رحمت ہے، زحمت نہیں ہے، سماجی ضرورت ہے، سماجی ضرورت ہے۔ تو ہم دہرائیں گے تو خیر ہے۔ ابھی جو معاملہ چل رہا ہے 3 طلاق کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ مسلمان عورتوں کے پر ہمدردی کی بھاؤنا جاگ گئی ہے۔ وہ بھول گئے گجرات کی اس مہیلا کو جس کا پیٹ چاک کر کے بچے کو نکالا گیا، اس کا قتل کر دیا گیا۔ وہ بھول گئے سورت کے اس فساد کو جب RSS کے گنڈوں نے ایک عورت کو ننگا کر کے دوڑا کے اس کو ویڈیوگرافی بنائی۔ بھول گئے مودی جی اپنی بیوی کو جو ایک زمانے سے ان سے علیحدہ زندگی گزار رہی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا یشودا بین کے بارے میں، پوری زندگی گزار دی اس نے تنہا۔ آج تک اس کے رشتہ دار فورن میں رہتے ہیں۔ اس بیچاری کی آرزو تھی پاسپورٹ بن جاتا انٹرنیشنل تو ہم باہر جا کے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر لیتے، مگر دیش کی سرووچ کرسی پہ بیٹھنے والا پردھان منتری اور ہم لوگوں کی عورتوں کے بارے میں مگر مچھلی آنسو بہانے والا پردھان منتری اپنی بیوی کا پاسپورٹ نہیں بنوایا۔ تو ہم کو مشورہ دیا جا رہا، آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ اعداد و شمار پڑھ کے دیکھ لو، جتنی زیادہ طلاق ہندو سماج میں اتنی زیادہ طلاق مسلم سماج میں نہیں آئی۔ جہیز کے نام پر جتنی عورتیں ہندو سوسائٹی میں جلائی جاتی ہیں اتنی عورتیں مسلمان سوسائٹی میں نہیں جلائی جاتی۔ دوسروں کی آنکھ میں تنکا دیکھنے والوں اپنے آنکھ کی شہیر نظر نہیں آتی۔ خیر، آج یہ بڑا نازک دور ہے ہمارے لیے، مسلم پرسنل لا کے تحفظ کا دور ہے۔ اب تو ہم لوگوں کو طے کرنا ہوگا، اور طے تو ہم پہلے سے کیے ہوئے ہیں کہ مسلمان نبی کی امت اس دنیا میں جینے کے لیے نہیں، اپنی شریعت کے لیے مرنے کے لیے کرنے کے لیے تیار۔ مریں گے تو شہادت ہوگی ہماری۔ ہم کسی قیمت پر یونیفارم سول کوڈ کو، یکساں شہری قانون کو، سامانیہ ناگرک سنہتا کو قبول نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اور جتنی گنجائش ہوگی ہمارے پاس قانونی، پوری ملک میں اس گنجائش کے مطابق ہم قانونی لڑائی لڑیں گے۔ اور ابھی رائے شماری چل رہی ہے۔ آخری بات چاہے لوگوں سے خصوصی معذرت ہے، آخری بات 5 منٹ کی، 5 منٹ کی آخری بات ہے۔ مردم شماری چل رہی ہے۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑی مقام ہے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا قانون ہے، پبلک اوپینین سے بدلے۔ ایک جملہ بڑا اچھا لگا مجھے، انہوں نے کہا کشمیر بھارت ورش کا اٹوٹ انگ ہے، دل کی گہرائیوں سے ہم اسے مانتے ہیں۔ مسلم پرسنل لا میں سنشودھن کے لیے پبلک اوپینین کے نام پر رائے لینے والوں، کشمیر واسیوں سے بھی رائے لے لو نا، کیوں آزاد رکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ اوپینین کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ کشمیر ہمارا ہے، رہے گا، شریعت بھی ہماری ہے، وہاں اوپینین سے کام نہیں چلے گا تو یہاں بھی اوپینین سے کام نہیں چلے گا۔ بند کرو۔ لا کمیشن خالی مسلمانوں سے سوال پوچھ رہا، لا کمیشن سے کہو کہ کشمیر جا کے بھی پوچھیں آپ لوگوں کی رائے کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا تو پوچھئے نا لا کمیشن سے۔ لا کمیشن کی جانب سے جو پروفارما جاری ہوا ہے مسلمانوں کے لیے وہ ایک دھوکہ ہے، اس کے چکر میں مت پڑنا۔ لا کمیشن کی کوئی کاپی اگر کوئی ادھیکاری آپ کو دے
تو چوراہے پر رکھ کے اس کو آگ لگا دیں گے۔ آپ کو کون سا پروفارما بھرنا ہے؟ نمبر 1 تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری جو جماعت اہل سنت کے مقتدی ہیں، ان کی طرف سے ایک پروفارما جاری ہوا، وہ بھر کے آپ بریلی بھیجیے۔ نمبر 2 مسلم پرسنل لا بورڈ، جس میں سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب ہیں کلمہ پڑھنے والے، ایک سنی بھی ہے، اس نے بھی اپنا پروفارما جاری کیا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہاں پر بریلی والا پروفارما آیا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ والا پروفارما آیا ہے۔ بہرحال اس بورڈ کی طرف سے یا بریلی کی طرف سے جو پروفارما جاری ہوا ہے، ہم تمام لوگوں سے گزارش کریں گے کہ اس پروفارما کو بھریں اور یہ والا خانہ جو ہے اس کو ٹک لگائیں کہ ہم مسلم پرسنل لا میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی منظور نہیں کریں گے۔ لکھ کے سمبندھت کاریالے میں آپ جمع کریں۔ ڈاکٹر یاسین صاحب ہیں، مدنی خان صاحب ہیں، ہمارے تبلیغ الاسلام کے اساتذہ ہیں، ان سے آپ کانٹیکٹ کر کے وہ فارم پر کیجئے اور اس کے بعد سمبندھت دفتروں میں جمع کریں۔ اللہ رب العزت ہماری اس مختصر سی گفتگو کو، مختصر ہے ہاں خیر، تو ابھی تو بہت ساری بات تھی لیکن شعرا پھر بہت ہم کو بددعا دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اسی مختصر سی گفتگو کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے دین، اپنے مذہب، اپنی شریعت کا سچا پکا وفادار بنائے۔ انجمن شان وطن کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیے آپ حضرات۔